اسی طرح سے دولت ہم کماتے ہیں جائز راستہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب خرید و فروخت کرنے والے افراد آپس میں جب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، ان دونوں کو اختیار ہے، چاہے تو کوئی چیز خریدے چاہے تو وہ بیع فسخ کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خریدنے والا اور یہ بیچنے والا جب صداقت کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں، چیز کا عیب بتا کر خرید و فروخت کرتے ہیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان کے اس خرید و فروخت میں اللہ کی طرف سے برکت ڈالی جاتی ہے۔ اور اگر وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرْكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر چیزوں کا عیب چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے اس خرید و فروخت کی برکت اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ سچ بولنا چاہیے، چیز کا عیب واضح کر کے دینا چاہیے، امانت داری کی بنیاد پر خرید و فروخت ہونا چاہیے، سامنے والے کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، سامنے والے کو کمزور پا کر اس سے زیادہ ہڑپنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ایسے نتیجے میں آپ لاکھ روپے گرچہ حاصل کر لو، آپ کے لیے اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو مٹاتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ رب العالمین سود کو مٹاتے ہیں، حرام کاروبار کو مٹاتے ہیں۔ اس کی دو شکلیں ہیں، پہلی شکل یہ ہے یا تو وہ پورا کا پورا کاروبار اس کا لاس میں جاتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، پوری کمائی سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین اس کے اندر کی جو برکت ہوتی ہے، خیر ہوتا ہے، اس کو چھین لیتا ہے۔ بتاؤ جس کاروبار کے اندر سے، جس پراپرٹی کے اندر سے، جس دھن دولت کے اندر سے اللہ رب العالمین برکت کو اٹھا لے، کیا فائدہ ہوگا آپ کو اسی دولت کا، کیا فائدہ ہوگا اسی کمائی کا آپ کو؟ لہٰذا یہ بات بہت اہمیت کے ساتھ ہم سب کو یاد رکھنی ہے کہ جو بھی چیز ہم حاصل کریں جائز راستے سے حاصل کریں۔ پہلی تو چیز ہی جائز ہونا چاہیے، کمائی ہی جائز ہونا چاہیے، اور دوسری چیز راستہ جو ہم چوائس کریں گے وہ راستہ بھی حلال ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے۔ اگر اس طریقے پر ہم چلتے ہیں رب العالمین کی طرف سے ہماری زندگیاں بابرکت ہوگی۔ اسی طرح سے برکت کو حاصل کرنے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے، اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو کوئی بھی نعمت دیتا ہے، دے کر اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، تھوڑی دے یا زیادہ دے، تھوڑی دے کر بھی آزماتا ہے، زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین تھوڑا یا زیادہ دے کر آزماتا ہے اور بندہ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت پر راضی رہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نعمت میں اس کے لیے برکت دے دی جاتی ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین نعمت دے دے، بندہ راضی نہ ہوا، ایسے بندے کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں آج کل؟ پوچھو کیسے حالات ہیں، بہت پریشان ہیں، جاب نہیں چل رہی، ایک میدان سے دوسرے میدان، دوسرے میدان سے تیسرے میدان، گھر کا گزارا بڑی مشکل سے چل رہا ہے۔ ایسی زبان ہوتی ہے، ایسے ناشکری کے کلمات ہماری زبانوں پر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ رب العالمین نے تھوڑی بھی نعمت آپ کو دی ہے، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں میں اللہ رب العالمین برکت نازل فرما دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ بڑی بڑی اپنی ضروریات مکمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کا ایسا مزاج ہونا چاہیے، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے کم حیثیت والوں کو دیکھیں، اپنے سے برتر والے حیثیت کو نہ دیکھیں۔ تو برکت کے آنے کا سبب یہ بھی ہے کہ اگر میں گرچہ کم کماتا ہوں لیکن اپنی کمائی میں بہت خوش ہوں، اللہ کی تقسیم سے میں راضی ہوں، اللہ کے فیصلے سے میں راضی ہوں، کوئی میں شکوہ نہیں کرتا، اللہ کی تقسیم پر اعتراضات نہیں کرتا، اگر ایسی ہماری زندگی گزر رہی ہے، یقین جانیں برکتوں کے سائے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔